بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے جب رخصت ہو کر اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ خضر سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں، وہ ذرا بیان تو کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو دیکھ کر یا سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 برس حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اس میدان طیہ میں گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، میں فلاں روز فلاں وقت فلاں جگہ پر ہارون کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کا انتظار کرنے لگے اور یہ خبر کسی کو نہ بتائی۔ جب وعدہ آیا تو آپ نے ہارون علیہ السلام کو فرمایا، اے بھائی، چلو اس میدان سے فلاں جگہ چلتے ہیں۔ پس دونوں بھائی اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسا درخت دیکھا کہ جیسا درخت کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ وہیں ایک گھر تھا جس میں عالی شان پلنگ اور اس پر دیدہ زیب بچھونا بچھا ہوا تھا۔ دلکش خوشبوئیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ جب ہارون علیہ السلام نے گھر دیکھا اور اس میں تعجب انگیز اشیاء کو ملاحظہ فرمایا تو بھائی سے کہنے لگے، اے موسیٰ، میرا دل چاہتا ہے میں اس پلنگ پر کچھ دیر آرام کر لوں۔ موسیٰ نے کہا، سو جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ گھر کا مالک مجھے ڈانٹے گا، آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں۔ چنانچہ دونوں اس پلنگ پر لیٹ گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں حضرت ہارون علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پلنگ سے نیچے اترے تو پلنگ کو حضرت ہارون سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اپنی قوم میں واپس پلٹ آئے۔ قوم کے لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے واپس آتے دیکھا تو پوچھا، ہارون کہاں ہے؟ آپ نے کہا، ہارون کی وفات ہو گئی ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، وہ مرے نہیں، شاید آپ نے ہی انہیں مارا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تو جس تخت پر ہارون لیٹے تھے وہ دوبارہ نمودار ہوا۔ قوم نے آپ کے جسم مبارک کو ملاحظہ کیا۔ جب کوئی نشان وغیرہ نہ مل سکا تو پھر بھی ان کو تسلی نہ ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی اس کا مورد الزام ٹھہرانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو زندہ کر دیا۔ آپ نے تمام واقعہ قوم کو سنایا اور پھر لیٹ گئے۔ چنانچہ قوم کو اطمینان ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر طیہ میں آئے اور حضرت یوشع علیہ السلام جو ان کے بھانجے تھے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 برس گزرے تو ایک دن ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے ملک الموت سے پوچھا، کیا تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، میں تو روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کس راہ سے تو میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، آپ کے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں آنکھ سے لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ ملک الموت نے پھر کہا کہ میں پاؤں کی طرف سے روح نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، میں پاؤں سے چل کر خدا سے ہم کلام ہونے کوہ طور پر جاتا تھا۔ تو ملک الموت نے کہا، پھر میں خدا کے حکم سے آپ کی روح قبض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ بس اس کی عزت کی قسم ہے کہ میں جلدی جان دینا تسلیم نہ کروں گا۔ ملک الموت یہ سن کر واپس چل دیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ خدایا، تجھے خوب معلوم ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کہا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں۔ 1000 جان میری فدا ہوں تیرے کلام پر۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے بھی باز رکھیو اور ان کو رزق حلال عطا کرنا، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔
آپ نے عصا مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور پھر اس میں سے ایک کالا پتھر نمودار ہوا۔ آپ نے اس پتھر کو عصا مارا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جو کہ اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، جب میں تحت الثری میں پتھر کے اندر موجود اس کیڑے کو رزق مہیا کر رہا ہوں تو تیری امت کو کیسے بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی کوہ طور سے نیچے اتر آئے۔ راہ میں دیکھا کہ 7 آدمی ایک قبر کو کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھودتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھودتے ہیں، تم بھی آؤ اور اس میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرو۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم اس میں اتر کر دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش کہ یہ قبر میرے لیے ہی ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگھا اور فوراً جاں بحق کے تسلیم ہو گئے۔ فرشتوں نے ان کو نہلا دہلا کر کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اسی لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ کچھ دیگر روایات میں ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار تمانچہ حضرت اسرائیل کے چہرے پر دے مارا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس لوٹے اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، الہی، تجھ کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے مجھ کو تمانچہ مارا جس سے میری آنکھ جاتی رہی، اگر وہ تیرا کلیم نہ ہوتا تو ہم دونوں آنکھیں نکال دیتے۔ پس ندا آئی، اے اسرائیل، تم جا کر موسیٰ کو کہو کہ تم کو حیات دنیا اور منظور ہے تو بھیڑ یا بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنے بال نیچے آتے ہیں۔ جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم اتنے سال تمہاری زندگی بڑھا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیشکش سنی تو کہا، بالآخر موت ہے تو ابھی روح قبض کر لو۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 150 برس عمر پائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ دعا ہے اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور شکریہ ادا کرتے ہیں مالک کل جہاں کا کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرمائے، آمین۔